آپ سب جانتے ہیں کہ آج بڑا خاص دن ہے اور دنیا میں اس کو منایا بھی جاتا ہے. اب اس کو فادرس ڈے کہتے ہیں. تو آپ سب کو فادرس ڈے مبارک ہو. جتنے فادر ہیں اور جتنے بچے ہیں ان کو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان میں سے جو آپ ہیں, ابو ہیں, فادر ہیں, پاپا ہیں, ان کے لیے بھی آج مبارکبادی کا دن ہے. ان کو بھی مبارک. نیو ٹیسٹمنٹ ہمیں خاص طور پر بتاتا ہے کہ خدا کیسے باپ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ خدا کیسے باپ ہے. باپ کیسے جو ہے وہ اپنے فرزندوں کے ساتھ اس محبت میں قائم ہے, اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور کیسے بلاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو خدا باپ ہے, بطور خدا باپ ہوتے ہوئے جو خدا کی اپنی ذات ہے, وہ اپنی ذات میں تقاضوں کے مجموعے میں کاملیت رکھتا ہے, مکمل ہے. اور تقاضے کیا ہیں کہ اگر کوئی بھی جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کوئی بھی شخص ہے, خدا نے جس کو پیدا کیا ہے, وہ انسان بیٹا ہے, میل ہے, فیمیل ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, جو ہے. یاد رکھیں کہ گنہگار چاروں اطراف میں بھی گناہ کرنے کے باعث بالآخر خدا کا ہی مجرم ٹھہرتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اپنی صورت اور شبیہ پر انسان کو پیدا کیا. ہم امیج آف گاڈ ہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں, لیکن نیو ٹیسٹمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے جو باپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, خدا باپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16ویں آیت اس کا اظہار ہے. اور کیا لکھا ہے وہاں پر آپ سب جانتے ہیں, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بڑا اہم حصہ ہے, یہ بڑا اہم حصہ ہے. اور پھر جیسے ہم آگے بڑھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو محبت کا اظہار ہے وہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں نظر آتا ہے. اور بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے باپ, اور انگلش میں فادر, اور بہت سارا پتا, اور ہم کیا کہتے ہیں, ابو کہتے ہیں, والد کہتے ہیں, اور پنجابی میں ہم ابا کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی شاید اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ابا جو ورڈ ہے وہ بڑا اہم ہے, کیونکہ اس کا تعلق بنتا ہے عبرانی زبان کے ساتھ. ابا الف اور بیت کو ملا کے ابا بنتا ہے, اور الف جو ہے اس کا مطلب ہے اسٹرینتھن, اور بیت کا مطلب ہے ہوم. اسٹرینتھن ہوم یعنی مضبوط گھر. جو باپ کا مطلب ہے عبرانی متن کے مطابق جو جوڑ توڑ ہے, کیا نکلتا ہے اس کا مطلب مضبوط گھر. باپ ایک مضبوط گھر ہے, بڑا اہم تعلق ہے باپ. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ باپ جو ہے وہ جو باہر کی دنیا ہے, گھر سے باہر کی جو دنیا ہے, وہ آپ کی جو دنیا ہے وہ آپ کا باپ ہے. وہ دنیا جو قائم ہے وہ آپ کے باپ کی وجہ سے ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے, کیونکہ خدا نے خود اس تعلق کو قائم کیا, اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے روح القدس کو, جیسے آپ پڑھتے ہیں روح القدس کے بارے میں کہ روح القدس یہ کام کرتا ہے. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں, بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ورنہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. اور جیسے ہم آگے بڑھیں, یہاں پر یاد رکھیں کہ اس لیے خدا نے, کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے, اس نے یہ اختیار مرد کو دیا ہے جو باپ بنتا ہے. باپ کے پاس کلی اختیار ہے, اور اس کلی اختیار میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ پیدا کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے, پیدا کرتا ہے. خدا کے بعد سنبھالنے کا اختیار ہے باپ کے پاس,
اور یاد رکھیں کہ برکت اور لعنت دینے کا اختیار باپ کے پاس ہے. پیدا کرنے کا اختیار ہے، اس کی وجہ سے رشتہ جڑتا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ باپ بنتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ باپ بنتا ہے، رشتہ اور تعلق قائم ہوتا ہے، ایک نیا رشتہ. اور پھر یاد رکھیں کہ خدا کے بعد سنبھالنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. سنبھالتا ہے وہ. اس نے، خدا نے اس کو یہ برکت دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کرے، وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے. اور یاد رکھیں کہ اس لیے اس کے پاس اختیار ہے. جب وہ پرورش کرتا ہے، جب وہ کفالت کرتا ہے، تو پھر کون سا کام ہوتا ہے جی اگلا؟ برکت اور لعنت کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. برکت اور لعنت کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. وہ برکت بھی دے سکتا ہے اور لعنت بھی دے سکتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے. اور جب آپ برکت کی طرف آتے ہیں تو مقدس اسحاق آپ کے سامنے ایک بڑی مثال ہے. مقدس اسحاق کے پاس خدا نے اس کو یہ برکت دی. پیدائش کی کتاب 27واں باب گواہی دیتا ہے خدا کا کلام کہ اس نے برکت دی، اور وہ برکت پوری ان ڈیٹیل برکت ہے، آسمان اور زمین کی برکت ہے. اور یہاں پر جو ہے اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یعقوب کی طرف سے یوسف کو اور اس کے بیٹے کو افراہیم کو برکت دی. اور اس لیے اسی برکت کے سبب سے یاد رکھا جاتا ہے، جب دعا کرتے ہوئے لوگ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے اس خدا کو ہم مانتے ہیں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایسے میں یہاں پر جو لعنت کی بات ہے وہ مقدس نوح آپ کے سامنے ہے. مقدس نوح نے اپنے بیٹے کو اور اپنے پوتے کو لعنت دی، حام اور کنعان کو لعنت دی. اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ثبوت ملے گا کہ جب وہ برہنہ تھا اور اس کو دیکھا اور اس کا مذاق اڑایا تو لکھا ہے کہ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے ان کو کیا کیا؟ ان کو لعنت دی. اور یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کلی اختیار ہے باپ کے پاس. باپ پیدا کرنے کا اختیار، باپ خدا کے بعد سنبھالنے کا اختیار. خدا نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے. اور تیسرے نمبر پر یاد رکھیں کہ برکت اور لعنت دینے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ باپ کے پاس ہے. مقدس ابراہیم کی ٹریننگ ہوئی، پہلے باقاعدہ طور پر ٹریننگ ہوئی. خدا نے ان کے اندر ایمان پیدا کیا. مقدس ابراہیم کے اندر ایمان پیدا کیا. اس کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ایمان پیدا ہوا. دوسری زندگی کا جو اس کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے، خدا نے کیا کیا؟ اس کی ٹریننگ شروع کر دی. ایمان کی تربیت ہمیں نظر آتی ہے. مختلف جگہ میں سے گزرتا ہوا، مختلف تجربات سے گزارا، اور پھر اس کے بعد اس کی ٹریننگ ہوئی. اور جب ٹریننگ مکمل ہوئی تو اس کی زندگی کے تیسرے حصے میں خدا نے اس کے ایمان کو کامل بنا دیا. اس کا ایمان کامل ہو گیا. پہلے حصے میں کیا ہوا؟ زندگی کے پہلے حصے میں، زندگی کے ہم جب حصے بناتے ہیں، مقدس ابراہیم کی زندگی کے پہلے حصے میں ایمان پیدا ہوا، بلا لیا. دوسرے حصے میں ایمان کی ٹریننگ ہوئی، ایمان کی تربیت ہوئی. تیسرے حصے میں ایمان کامل ہو گیا. ایمانداروں کا باپ، ایسے ٹائٹل نہیں، بہت بڑا ٹائٹل ہے. وہ کیا ہے؟ ایمانداروں کا باپ ہے. وہ ایمانداروں کا باپ ہے. اور ایسے میں جیسے ہم آگے بڑھیں، باپ کی جو پوری محبت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ خدا چاہتا ہے کہ باپ اپنے خاندان سے محبت رکھے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، ان کی ماں کے ساتھ محبت رکھے. جب تک کوئی باپ اپنے خاندان سے اور اپنی اولاد سے کھلی محبت نہ رکھے، یاد رکھیں کہ وہ رزلٹ جو خدا چاہتا ہے وہ نہیں آ سکتا. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اصل کلام میں آپ کو سناتا ہوں. پیار سے تنبیہ کی جائے، اسی کے خط میں لکھا ہے تنبیہ کی جائے، پر کیسے؟ پیار سے تنبیہ کی جائے، غصے سے بول کر تنبیہ کی جائے. اور تیسرے نمبر پر یاد رکھیں، تجربات کے ذریعے سکھا کر تربیت کی جائے. کیسے تربیت کی جائے؟ پیار سے تنبیہ کریں، تربیت کریں، تنبیہ کریں، غصے سے بول کر، تجربات کے ذریعے سکھا کر تربیت کریں. اور یاد رکھیں کہ پھر اس کے بعد خدا جب وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے.
اور ایسے میں جو باپ کی محبت ہے، آپ اس کو پڑھیں، جو میں نے ابھی مصرف بیٹے کی تمثیل آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ نے سنی ہے تلاوت میں، وہ حقیقی پیار کرتا ہے، تمام ضروریات زندگی فراہم کرتا ہے اور لوگوں پر واضح کرتا ہے کہ اس کا بیٹا، وہ بھٹکا ہوا بیٹا اسی کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا بھٹکا ہوا بیٹا بھی اس کا ہے، وہ اسے منکر نہیں ہے کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے۔ اور اس میں جو 3 باتیں ہیں وہ بڑی ضروری ہیں تربیت کے لیے، 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں جو پہلی بات ہے وہ زبان، دوسری بات کام، اور تیسری بات نظام۔ پہلی کیا بات ہے جی؟ زبان، کام اور نظام۔ زبان کا تعلق گفتگو کے ساتھ ہے۔ ہمارے گھروں میں باپ کی گفتگو کیا ہے؟ گفتگو سے امپیکٹ ہے، گفتگو سے اثر ہے، گفتگو سے رزلٹ ہے، گفتگو ہے۔ کیسی گفتگو ہے؟ جیسی گفتگو ہے ویسا اثر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ زبان بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم اپنی زبان سے کیسے الفاظ ادا کرتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے خاندان میں ہمارا پہلے آپس کا ریلیشن میاں بیوی کا، کیا میاں اور بیوی، یا جو میاں ہے اور بیوی، اور بیوی اور میاں ہے، ان کا ریلیشن کیسا ہے، وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس حصے میں باپ کا امپیکٹ کیا ہے بچوں کے سامنے۔ کیا اس درجے پر پہنچ جائیں برکت، کیا اس درجے پر پہنچ جائیں کہ لعنت؟ کتاب مقدس میں آپ کو نظر آئے گا، کتاب مقدس میں ہمیں کردار نظر آتے ہیں۔ ایلی کاہن ایک بہت بڑا کہانت کا نمائندہ ہے، کاہن ہے، لیکن بچے کیا ہیں؟ اس اثر میں نہیں ہیں۔ مقدس سیموئیل ایک بہت بڑا نبی ہے، اس کے دونوں بیٹے اس کے اثر میں نہیں ہیں۔ زبان بڑی امپورٹنٹ ہے، اور زبان کا استعمال اپنے گھر میں بڑا اہم ہے۔ ہم اپنے گھر میں اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ زبان، گفتگو جو ہے وہ اس تربیت کے لیے پہلا حصہ ہے، ہماری زبان کیسے، اور اس زبان کے ساتھ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، باہر کر رہے ہیں، اندر کر رہے ہیں، اس کا تعلق کام کے ساتھ ہے۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا تعلق ہمارے کام کے ساتھ ہے، اور کام جو ہے وہ عمل کو پیش کرتا ہے۔ گفتگو ہے اور عمل ہے، زبان ہے اور کام ہے۔ ہماری زبان ہے اور ہم کیسا کام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بولنے میں اور ہمارے کام کرنے میں تضاد ہے؟ کولن فیلن کیسا تضاد ہے یا سیم ہے؟ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ باپ سے شروع ہوتا ہے، باپ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا آتا ہے؟ نظام۔ زبان، کام اور نظام، سسٹم ہے۔ نظام جو ہے وہ روحانی طور پر ہے، نظام جو ہے وہ مذہبی طور پر ہے، نظام جو ہے وہ معاشرتی طور پر ہے۔ نظام سسٹم ہے، گھر کا سسٹم ہے۔ زبان ہے اور کام ہے اور گھر کا سسٹم بن چکا ہے۔ دعا گھر کا سسٹم بن چکا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنے میں، گیونگ کرنے میں سسٹم بن چکا ہے۔ کتاب مقدس کی تلاوت کرنے میں سسٹم بن چکا ہے۔ ہم کس سسٹم کا حصہ ہیں؟ روحانی زندگی کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ یہ زبان، کام اور پھر اس کے بعد نظام ہے۔ زبان ہے، پھر کام ہے، عمل ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کا سسٹم بن چکا ہے، آپ کی فیملی کا حصہ ہے، سسٹم ہے، ان کے ماحول ہے، ان کے خاندان کا ماحول ایسا ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو سسٹم ہے وہ روحانی ہے اور مذہبی ہے، مذہبی طور پر کیسے رہتے ہیں۔ اور مذہب کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا کون سی بات ہے؟ وہ معاشرتی ہے، کہ معاشرے میں ہم کیسے رہتے ہیں۔ معاشرتی طور پر زبان، کام، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے جی؟ نظام کیا ہے۔ ایسے میں کامیاب زندگی جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہے۔ ایک بڑا اچھا مقولہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ کتاب کیا کرتی ہے؟ علم دیتی ہے۔ کتاب جو پڑھتے ہیں، کوئی بھی کتاب وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو صرف انسان بناتے ہیں۔ انسان کیا کرتے ہیں جی؟ انسان بناتے ہیں۔
اور یاد رکھیں کہ ایماندار بناتے ہیں، انسان بناتے ہیں اور ایماندار بناتے ہیں۔ اب یہ جو باپ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مقدس ابراہیم سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ ایمان کا کام، ایمانداروں کا باپ، ایمان شروع ہوتا ہے اور اس کی ٹریننگ ہے اور آگے اسحاق میں ہے۔ اسحاق سے یعقوب کو پتا تھا کہ برکت دینا اور لینا یہ باپ کے اختیار میں ہے۔ اب جب مقدس یوسف کو یہ پتا تھا، کیونکہ یہ سارا اس کے سامنے تھا، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ میرے باپ کو اس طرح برکت ملی، اور اب جو ہے یوسف کو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں بیٹے کیا ہے جو اس کے پوتے تھے، ان کو میرے سامنے لے کر آ، میں برکت دینا چاہتا ہوں۔ اور مقدس یوسف کو یاد تھا، اس نے کیا کیا، اس نے الٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے کیا کیا، سیدھے ہاتھ پر بڑا بچہ اور الٹے ہاتھ پر چھوٹا بیٹا۔ افراہیم کو کہاں پر کھڑا کیا جی؟ الٹے ہاتھ، کیونکہ دائنے ہاتھ سے برکت، اور سیدھے ہاتھ پر اس کو کھڑا کر دیا اس نے نصیب۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مقدس یعقوب نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر دیا۔ اس کو پتا تھا کہ برکت کا اختیار کس کے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ آج جو آپ سب باپ ہیں، یاد رکھیں کہ برکت کا اختیار آپ کو خدا نے دیا۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ خدا نے کتاب مقدس میں برکت کا اختیار کس کو دیا ہے؟ باپ کو دیا ہے۔ باپ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ باپ کس طرح روحانی طور پر، مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر شرماتا ہے، یا خدا کے ساتھ چلتا ہے، یا محسوس کرتا ہے کہ بس اتنا کے کافی ہے، اتنا کے، یا وہ پورے کا پورا اپنا آپ خدا کو دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں پر خدا ایسے ہی مجھ سے اور آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہم جو باپ ہیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، ہم قرضدار ہیں، ہم داسدار ہیں، قرضدار ہیں خدا کے، کہ ہم نے اس ایمان کو کیا کرنا ہے، منتقل کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت دفعہ بہت کمائی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اچھا فیوچر، اور بعض اوقات ہمارے جو بچے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہے، جب اچھے مستقبل کے چکر میں ان کے پیچھے ان کے پیسے اچھے میں سارا کچھ، لیکن شاید ہمارے بچوں کی ٹریننگ اور تربیت بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ آج کا جو پیغام ہے وہ ریلیشن شپ پہ ہے، ہمارا ریلیشن ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارا رشتہ جو ہے باپ کے ساتھ وہ قائم رہتا ہے، رشتہ کبھی نہیں ختم ہوتا، رفاقت ٹوٹ جاتی ہے نا، یہ بہت دفعہ سیکھی آپ نے۔ اس رفاقت کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ سخت محنت کرنی پڑے گی، بہت سخت محنت کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر آج کی جو بات ہے میرے اور آپ کے لیے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ابا کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط گھر۔ ابا کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب کہ جو باپ ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط گھر ہے۔ وہ ایسا درخت ہے کہ جس کے نیچے اس کا خاندان بیٹھا ہے، اس کی چھاؤں کے نیچے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات، بعض ہم اپنے ہی آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں، میں ایسا نہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے آپ کو کیا کیا ہے؟ آپ کو برکت دی ہے، اور برکت دینے کا اختیار دیا ہے، برکت دینے کا اختیار۔ ہم قومی سطح پر دیکھتے ہیں، میں مردگی کے بارے میں پڑھ رہا تھا آفتر کی کتاب میں، اس کو میں انٹروڈکشن تیار کر رہا تھا مردگی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آستر مقدسہ تھی، وہ آستر بھی اس کی بیٹی نہیں تھی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پوری قوم کا باپ بنا ہوا تھا۔ کیا لیول ہوگا؟ میں اس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں۔ وہ پوری قوم کا باپ بنا ہوا تھا۔ خدا بعض اوقات آپ کو اس درجے پر لے جاتا ہے۔ یہ فیلنگز اس وقت ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ اپنے خاندان کے لیے بابرکت ہیں، تو پھر آپ اپنی قوم کے لیے بھی کیا ٹھہرتے ہیں؟ بابرکت ٹھہرتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے اور توفیق دے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بابرکت ٹھہریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہیں۔